سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر میں اور آپ مل کر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ کا باغور مطالعہ کریں اور اگر باغور اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے اور یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان، تقوی اور سچوں کا ساتھ۔ ایمان بھی ضروری، تقوی بھی ضروری، سچوں کا ساتھ بھی ضروری۔ اگر ایمان ہے، تقوی بھی ہے، سچوں کا ساتھ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان بھی ہونا چاہیے، تقوی بھی ہونا چاہیے اور سچوں کا ساتھ بھی ہونا چاہیے، سچوں کا ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ایک اور جگہ، اور پھر میں واپس آتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو کوئی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ضروری چیز ہے، جو خزانہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا جو کوئی بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پروردگار عالم نے فرمایا پر اس کا ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اس کا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، رب ذوالجلال نے فرمایا جو عمل صالح کرے، جو بھی عمل صالح کرے، مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا اعمال صالحہ کرنے کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے، ایمان والا ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اگر اس کی ابتدا کا آپ مطالعہ کریں تو پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، جو میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اعمال صالحہ کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے، ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ بے ایمان کی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جاگنا ہے، نہ رونا دھونا ہے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے۔ پورا قرآن کھول کے مطالعہ کیا جا سکتا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن پڑھتے چلے جائیے۔ پروردگار عالم نے فرمایا میں عبادت و ریاضت اسی کی قبول کرتا ہوں جو ایمان والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ کہو گے جی قاری صاحب یہ آپ نے کیا بحث چھیڑ دی، سب ایمان والے ہیں، سب ایمان والے ہیں نا لوگ جو نماز، سب ایمان والے ہیں، لیکن میرے دوست اتنی بات ضرور سمجھیے گا کہ ایمان کہتے ہیں مان لینے کو، ایمان کہتے ہیں مان لینے کو۔ کسے مان لینا، کسے مان لینا؟ جتنی بھی لغت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آمنو کا معنی ہے مان لینا، مان لینا، مان لینا۔ یا اللہ کسے
بولیے وہ مومن بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، یعنی ایمان کی شرط رکھی ہے۔ اعمال صالحہ کے لیے ایمان کی رب نے شرط رکھ دی ہے کہ اے اعمال صالحہ کرنے والے، اے نماز پڑھنے والے، اے روزہ رکھنے والے، اے حج کرنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا کرنا ضروری ہے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا یہ سارے معاملات کرنے سے پہلے میرے یار کو ماننا ضروری ہے، میرے یار کو ماننا ضروری ہے، میرے محبوب کو ماننا ضروری ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وہی عمل صالح کہلاتا ہے جو محبت رسول دل میں رکھتے ہوئے کیا جائے، جو محبت رسول دل میں رکھتے ہوئے کیا جائے۔ اور پھر دیکھیے اگر اس آیت کریمہ پہ تھوڑا سا اور غور ہم کریں تو رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پروردگار عالم نے فرمایا ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، لیکن یا اللہ ہم کیا کریں؟ آج ہر کوئی کہتا ہے میں سچا، یہی بات ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے میں سچا، جس کے پیچھے بھی چلے جائیں وہ کہتا ہے میں سچا، میرا امام سچا، میرا پیر سچا، میرا دین سچا، میرا عقیدہ سچا۔ یا اللہ جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے میں سچا، جو سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں سچا، جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں سچا، جو ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں سچا، جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں سچا۔ اے میرے مالک و مولا یہ دنیا تذبذب کا شکار ہے، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ یا اللہ قرآن کے ذریعے تو ہماری رہنمائی فرما، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ رب ذوالجلال نے اعلان کر دیا کسی کے کہنے سے نہ کوئی سچا ہوتا ہے نہ کوئی جھوٹا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سچا وہ ہوگا جسے میں کہوں گا سچا ہے۔ لیکن یا اللہ یہاں تو بے شمار طبقات ہیں، بے شمار جماعتیں ہیں، بے شمار لوگ ہیں، یا اللہ ہر کوئی کہتا ہے میں سچا۔ پروردگار عالم نے فرمایا میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان کر دیا ہے جو سچے ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے۔ یا اللہ کون سچے ہیں؟ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اس زمین پر 4 جماعتیں سچوں کی جماعتیں ہیں۔ کتنی ہے؟ بولیے نا ذرا اونچا بولیے اور اونچا بولیے۔ میرے نبی کے یار بھی 4 ہیں اور سچی جماعتیں بھی 4 ہیں۔ رب نے فرمایا نبیوں کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے۔ اب ان 4 پہ میں بحث تو نہیں کر سکتا، وقت بڑا مختصر ہے، لیکن صالحین کے متعلق جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتا سکتے ہیں، کسی بھی تفسیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا والصالحین، رب نے فرمایا یہ جو صالحین کی جماعت ہے یہ سچوں کی جماعت ہے، تو
شادپور شریف والے ہیں، داتا علی حجویری ہیں، معین الدین چشتی اجمیری ہیں، خواجہ سلیمان توسوی ہیں، بایزید بستامی ہیں، اور اہل چشت چشتیوں کے سردار تاجدار گولڑا مہر علی ہے۔ صالحین ہے نا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ سچے ہیں۔ کیا ہے بولیے ذرا، کیا ہے؟ کیا ہے؟ سچے ہیں۔ اب پھر ذرا پیچھے آئیے اس آیہ کریمہ پہ جو میں نے پڑھی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والے موجود ہیں، شیطان کے پجاری موجود ہیں، راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے شعر ہے؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا آپ کہتے ہیں کہ تھانے والے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے ہے؟ ابتدا کیسے ہے؟ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ہاں 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 میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے۔ یہ سچے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دو باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ سچے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور ہے، آپ گولڑے شریف میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ راول پنڈی سے گجر خان کی طرف جائیں تو چھنی پل کراس کر کے جب آگے جائیں گے آپ تو کلیام موڑ آتا ہے، سیدھے ہاتھ پہ کلیام شریف ہے، اور کلیام شریف میں ایک بہت بڑا بابا ہے جسے فضل شاہ کلیامی کہتے ہیں۔ فضل شاہ کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر صاحب سوئے ہوئے ہیں، حالت خواب میں بابا فضل شاہ کلیامی کہتے ہیں بابا جی اے تاجدار گولڑا میں کلیام میں فوت ہو گیا ہوں، آئیے میرا جنازہ پڑھائیے، آئیے میرا جنازہ پڑھائیے۔ تاجدار گولڑا اٹھے، خادم کو کہا کہ گھوڑی پہ کاٹھی ڈالو، گھوڑی پہ بیٹھے اور آپ گولڑا شریف سے چلتے ہوئے جب کلیام شریف کی حدود میں پہنچے، ہاں یہ جید علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کلیام شریف کی حدود میں پہنچے